اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ پارٹ 60 ورسز 137 to 139۔ میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو، چھوٹے بچوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمنٹس میں سلام کا جواب ضرور دیجیے گا۔ جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان۔ الف پر جب زبر زیر پیش ہو تو عربی میں اس کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر غنہ ناک میں آواز پیدا نہیں کی جائے گی، غنہ بھی نہیں ہوگا، اخفار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی ہے یعنی حمزہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے نون ساکن پر یعنی جزم والے نون پر اخفا نہیں ہوگا۔ پورا قانون میں آگے بتاتا ہوں، آگے اخفا آ رہا ہے۔ آمنو بی مثلی، میم کو سا سے ملائیں اور سا نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک اگلے دانتوں کے درمیان دیں اور نرمی سے نکالیں۔ مثلی، ما مد ہے 4 الف کے برابر یا 5 الف کے برابر، اس کو کھینچیں۔ آمنتم بہ، یہاں پر نون ساکن پر اخفا ہوگا۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا۔ دیکھیں ہم اگر اس کو نارملی پڑھیں تو پڑھیں گے من، آپ دیکھیں گے کہ زبان ہماری تالو سے جا کے لگ رہی ہے نون نکالتے وقت، من۔ اور اخفا میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ زبان کو تالو سے جدا رکھنا ہے اور نون کی آواز ناک میں چھپانی ہے اور اس پر غنہ بھی کرنا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ ماں ماں۔ اخفا کب ہوتا ہے؟ اخفا تنوین اور نون ساکن، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حرف حلقی نہ ہو تو اخفا ہوگا، حرف حلقی ہوگا تو اخفا نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا۔ کلیئر اس کو پڑھیں گے۔ تو یہاں پر کس طرح پڑھیں گے؟ ماں۔ اچھا، حروف حلقی کون سے ہیں؟ حا خا، عین غین اور حمزہ ہا۔ یاد رکھیں الف پر جب زبر زیر پیش ہو یا کھڑی زبر کھڑی زیر کھڑی پیش ہو یا جزم ہو تو اس کو بھی حمزہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر تا ہے، اس وجہ سے نون پر اخفا ہوگا۔ پیچھے جو ہم نے ان پڑھا تھا اس میں نون ساکن کے بعد حمزہ تھا تو اس وجہ سے اس پر اخفا نہیں ہو رہا تھا بلکہ اظہار ہو رہا تھا۔ تا کو میم سے ملائیں گے اور میم پر بھی اخفا کیا جائے گا، ناک میں آواز پیدا کی جائے گی۔ یاد رکھیں جزم والے میم کے بعد جب با آتی ہے تو اس میم پر اخفا ہوتا ہے۔ آمنتم بہ، قوف موٹا ہوگا، دال کو ہا سے ملانا ہے۔ دہ تدو، فقدہ تدو۔ جی شروع سے رواں سن لیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ واو زبر وا، حمزہ کو نون سے ملائیں گے، نون پر اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد آگے حرف حلقی نہیں۔ تولوا، اس کو لو پڑھنا ہے، لو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ حمزہ کو نون سے ملائیں گے اور نون پر اور میم پر، نون اور میم پر جب بھی تشدید ہوتی ہے تو ان پر غنہ ہوتا ہے۔ ان
انما ہم فی شقاق، شین زیر شی، قوف الف زبر قو، قوف موٹا ہوگا، یہ قوف بھی موٹا ہوگا، اور جب یہاں پر ہم ٹھہریں گے اسٹاپ کریں گے تو قوف پہ قلقلہ کریں گے۔ دیکھیں یہ دو زیر ہے، اس کو بلو کلر کیا ہوا ہے، آگے بھی بلو کلر ہے، تو بلو کلر علامت ہے اس بارے کے اندر قلقلہ کی۔ قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ قلقلہ کہتے ہیں کہ حرف کو ہلانا، مخرج میں جنبش دینا یا آواز کو چھوڑ دینا۔ قلقلہ کن حروف پر ہوتا ہے؟ 5 حروف پر قلقلہ ہوتا ہے جبکہ ان پر جزم ہو۔ قوف 2 نقطے والا، یہاں پر دیکھیں قوف موجود ہے، تو موٹا والا جس کو ہم توئیں کہتے ہیں اردو میں، با جیم دال، ان پر جب جزم ہوگی تو ان پر قلقلہ ہوگا، اور جب یہاں پر ہم اسٹاپ کر رہے ہیں تو قوف پر بھی جزم آ رہی ہے تو قلقلہ ہوگا۔ کس طرح قلقلہ ہوگا؟ شقاق، یہ قوف کی آواز کو ہم جو آخر میں چھوڑ رہے ہیں یہ قلقلہ ہے، ٹھیک ہے۔ بغیر قلقلہ کے پڑھیں تو پڑھیں گے شقاق، اور قلقلہ کے ساتھ پڑھیں تو پڑھیں گے شقاق، ٹھیک ہے، تو قوف کی آواز کو تھوڑا چھوڑ دیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ف یا کو کاف سے ملائیں گے، یک، فَسَيَک، فی کا، ہو، میم کو لفظ اللہ کے دوسرے لام کے ساتھ ملائیں گے۔ لفظ اللہ کے دوسرے لام کے بارے میں قانون یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بھی متحرک یعنی زیر زبر پیش والا حرف ہوگا اس کو دیکھیں گے، اگر اس پر پیش یا زبر ہے تو یہ لام موٹا ہوگا، اور اگر اس پر زیر ہے تو یہ لام باریک پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر میم پر پیش ہے، لفظ اللہ کے جو دوسرا لام ہے اس سے پہلے اس پہ بھی حرکت نہیں، اس پہ بھی حرکت نہیں، اس پہ حرکت ہے، تو اس کو دیکھیں گے کہ اس کا جو ہے اس پر پیش ہے یا زبر ہے یا زیر ہے، تو پیش ہے تو لفظ اللہ کا دوسرا لام موٹا ہوگا۔ مُلَّہ، دیکھیں گرین کلر بھی ہے اور گرین کلر موٹا پڑھنے کی علامت ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، واو کو سین سے ملائیں گے اور سین دانت ملا کر سیٹی کے ساتھ نکالنا ہے۔ وَسَّمی، عین کو لام سے ملائیں گے، علیم، اور جب اسٹاپ کریں گے تو سیکنڈ لاسٹ نمبر پر یا ہے تو اس پر مد کریں گے۔ یاد رکھیں کہیں پہ بھی آپ وقف کریں، ٹھہریں، تو سیکنڈ لاسٹ نمبر پر اگر واو یا الف کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہو تو ان پر مد کیا جاتا ہے۔ وَهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور جب اسٹاپ کریں گے تو کہیں گے علیم، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ شروع سے ایک مرتبہ تلاوت سن لیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آیت مکمل ہو گئی، اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ صاد کو با کے ساتھ ملانا ہے، صاد سین کی طرح ہی نکلتا ہے دانت ملا کر سیٹی کے ساتھ، لیکن تھوڑا موٹا ہوتا ہے، اور با بلو کلر کا ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، اس پر قلقلہ کریں گے۔ صیب، صیب، غین موٹا ہوگا، تا کو لفظ اللہ کے دوسرے لام کے ساتھ ملائیں گے، اس پر زبر ہے تو وہ موٹا ہوگا۔ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، سیکنڈ لاسٹ نمبر پر کھڑی زبر ہے تو اس پر مد کریں گے۔ من، اس نون پر اخفا نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا کیونکہ اس کے بعد حمزہ ہے، حرف حلقی ہے۔ ومن، دیکھیں اس پر پنک کلر بھی نہیں ہے، اخفا کی علامت اس سپارے کے اندر پنک کلر ہے تو اس پر پنک کلر نہیں ہے۔ ومن،
حمزہ کو ہا سے ملائیں گے، ہا حلق سے نکلے گی، احسنو سین سیٹی کے ساتھ، احسنو، می نون کو لفظ اللہ کے لام کے ساتھ ملائیں گے اور اس کو موٹا پڑھیں گے، من اللہ، با پہ قلقلہ، صاد موٹا سیٹی کے ساتھ، صبغہ، یہاں پر ہم اگر ٹھہرتے ہیں تو چونکہ تا ہے تو وہ ہا بن جائے گی، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر تا پڑھیں گے اور اس کو واو کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ بھی کریں گے، کس طرح صبغۃ و، لیکن ہم یہاں پر ٹھہر رہے ہیں تو تا ہا بن جائے گی، صبغہ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اب تشدید یہاں پر نہیں پڑھیں گے، وَنَحْنُ، ہا کو حلق سے نکالنا ہے، لَهُ عَابِدُونَ، اور سٹاپ کریں گے تو سیکنڈ لاسٹ نمبر پر واو ہے، اس پر مد کرنی ہے، عابدون، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، شروع سے ایک مرتبہ تلاوت سن لیں، صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، قل قاف موٹا ہوگا، تو ہا کو حلق سے نکالنا ہے، اب اس کی ہجے کس طرح ہوتی ہے، ہا جیم الف مد زبر، ہا جیم الف مد زبر، حاج، جیم واو پیش جو، حاجو، ٹھیک ہے، اتحاجوننا، فا کو لفظ اللہ کے دوسرے لام کے ساتھ ملائیں گے اور فا پر زیر ہے تو لفظ اللہ کا دوسرا لام باریک پڑا جائے گا، فی اللہ، وہو، را کو موٹا پڑھیں گے، با کے ساتھ ملائیں گے، با کو جمع کر پڑھیں گے، ربنا وربکم، قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، یہاں پر مد بھی کرنی ہے اور جیم کو جمانا بھی ہے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے نا، اس میں خیال کیجئے گا، ایسا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم مد تو کرتے ہیں لیکن جیم کو جمع کر نہیں پڑھتے، تشدید نہیں پڑھتے، کس طرح پڑھنا ہے، اتحاجوننا، وَلَنَا، الف پر مد ہے تو اس کو کھینچیں گے، وَلَنَا، حمزہ کو عین سے ملائیں گے، حمزہ الگ سے اس کی آواز آنی چاہیے اور عین کا حلق سے آواز آنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دونوں کو حلق سے ہی نکالیں ہم بولیں گے، اس طرح نہیں، حمزہ حلق سے نہیں نکلے گا اور عین حلق سے، اور بعض لوگ ایسے کرتے ہیں دونوں کو حمزہ بناتے ہیں، بولتے ہیں اعمالنا، اس طرح یہ غلط ہے، کیا، اعمالنا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، شروع سے ایک مرتبہ تلاوت سن لیں، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ
وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. و نون کو حا سے ملائیں گے، حا حلق سے، نحنو لہو، میم کو خا سے ملائیں گے، خا موٹا پڑھیں گے، مخلصون صاد سیٹی کے ساتھ اور موٹا بھی. اور سیکنڈ لاسٹ نمبر پر واو ہے تو سٹاپ کرنے کی صورت میں، ٹھہرنے کی صورت میں ہم اس پر مد کریں گے مخلصون وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تجوید سیکھنے میں آسانی فرمائے اور ہمیں صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.